रहमत सहर है, ये रहमत सहर है। بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حسین احمد صدیقی آپ کے ساتھ رحمت سحر میں، اور آج ہم تیسری سحری کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. آج کا دن اور ایسا دن کہ جس میں میں اور ذیشان یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ. بالکل جی. السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری جانب سے بھی السلام علیکم، اور تیسری سحری بہت بہت مبارک ہو. رحمت سحر میں ہمارا یہ ساتھ انشاءاللہ چاند رات تک رہے گا، اور قاری محمد اشفاق صاحب نے آج پھر خوبصورت انداز میں قرأت کر کے اس بزم کا آغاز کیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب خدا کے نام سے ہم کسی چیز کو شروع کرتے ہیں تو اس میں برکت ہر سمت پھیل جاتی ہے. بے شک. آج 3 رمضان المبارک ہیں، اور اس حوالے سے ہم سائمہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ والدہ جو ہیں ہماری اور خاتون جنت کا آج وصال ہے، اور اس حوالے سے سائمہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں تو قاصر اس چیز سے کہ میں کیا کہوں ان کے لیے الفاظ، لیکن یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے انہوں نے ہمیں پیغام دیا عقیدت کا
اور تمام تر ان سب چیزوں کا کہ جس طرح سے وہ پاسداری رکھتی تھیں، جس طریقے سے وہ باپردہ تھیں، جس طریقے سے ان کا انداز زندگی تھا، تو وہ تو ہم شاید بتا بھی نہ سکیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے؟ تو خاتون جنت نے جواب دیا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. سبحان اللہ. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں گھر سے رخصت کیا جائے. اور چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون جنت سے یہ پوچھا کہ ایسا کیوں کہ آپ کا جنازہ جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں رخصت کیا جائے؟ تو چنانچہ آپ نے فرمایا خوبصورت الفاظ جو کہ ہم سب پر واجب ہیں، ہمارے گھرانے کی خواتین پر واجب ہیں، کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. تو ہم اس امت سے ہیں جس کے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی بیٹی جو کہ خاتون جنت ہیں حضرت علی جو کہ ان کے شوہر ہیں، اور انہوں نے آپ کا جنازہ جو ہے وہ 3 تاریخ کو یعنی 3 رمضان کو آپ کا وصال ہوا، اور جنت البقیع میں آپ کو رات کے ٹائم پہ دفن کر دیا گیا. تو صرف اور صرف اتنا میں کہوں گا کہ ہمیں اپنی جو ہماری بلانگز ہیں یعنی جو ہمارے اسلامی جو بھی تعلیمات ہیں اس پر تھوڑی بہت ہمیں جانکاری ہونی چاہیے کہ وہ کس دن اور کس وجہ سے بہت زیادہ عظیم ہے. اور رمضان کی فضیلت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ماشاءاللہ سے ہمارے جتنے بھی جو بزرگان دین ہیں اور جتنے بھی ہمارے تمام تر جو اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کتنی چیزیں سمیٹ رہے ہیں ان رحمتوں میں، کتنی چیزیں سننے میں آ رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ محافلوں کے اندر بھی. تو وہ مین چیز کیا ہے کہ آپ کی تربیت، آپ کا جو سننے کا انداز ہے، وہ سب چیزیں آپ کے پیرہن ہوتی ہیں. اور صبر اور شکر اس گھرانے پہ ختم تھا کہ جب حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح جب آپ کا منتخب ہوا کہ آپ نے ایک ہونا ہے تو آسمان سے صدا آئی کہ یہ رشتہ قبول ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی پر پھر بھی کہتے ہیں نا کہ اسلام نے بیٹی کو عزت دی، تو آپ نے جا کر پوچھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا تمہیں یہ رشتہ قبول ہے؟ تو اس پر انہوں نے ہاں جب فرمائی تو آپ کا جو جوڑا ہے وہ بھی جنت سے آیا. تو الحمدللہ ہماری ماں کا جو جوڑا جنت سے آتا ہے تو ہمیں پاکیزگی کو اور پاک دامنی کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، نہ صرف مردوں عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی حیا کا پیکر بن کر اس زندگی گزارنا ہے. کیونکہ کل کی طرح میں آج بھی یہی کہوں گا کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو صرف کفن کے ساتھ ہمارا نامہ اعمال ہمارے ساتھ جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج کون کون موجود ہیں؟ جی آج سب سے پہلے تو میں جو انٹروڈکشن کروانے جا رہی ہوں، میری بہت ہی پیاری دوست، بہت ہی اچھی ساتھی جو ججمنٹ کے فرائض بھی سر انجام دے رہی ہیں ہمارے اس پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ یہاں اس بزم سحر میں موجود ہیں فائزہ کامران. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ. 2 دن سے انتظار تھا فائزہ کا کہ فائزہ کب آئیں گی، تو بس تھوڑی آپ کی مصروفیت بھی چل رہی تھی ماشاءاللہ سے. طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن پیش کرنے پر. اور آپ لوگوں کی کوششیں کاوشیں ماشاءاللہ جاری ہیں. دیکھتی رہتی ہوں، تھوڑا بہت مصروفیت کی بنا پر پورا پروگرام تو نہیں دیکھ سکی، بٹ یہ ہے کہ میں کنیکٹڈ تھی آپ لوگوں سے، دیکھ رہی تھی. لیکن اب یہ کنیکشن جو ہے، کنیکشن تو فائزہ آپ کو میں بھی خوش آمدید کہوں گا رمضان مبارک، کیونکہ ہماری آف دا اسکرین تو ملاقات رہتی ہے لیکن آن دا اسکرین پہلی دفعہ ملاقات ہے. تو ماشاءاللہ سرکار کی نعتیں واہ بھائی واہ. تو اس کی جب تیاری چل رہی تھی، جب آڈیشنز ہو رہے تھے، میں دیکھنے والوں کو بھی بتاؤں تو وہاں پر بھی فائزہ موجود تھی اور باقاعدگی سے معاونت کر رہی تھی. اور مجھے تو کچھ آتا نہیں، مجھے بھی سکھا رہی تھی، حالانکہ میں نہیں اچھی پڑھ سکتا نا. نہیں نعت تو دیکھیں دل سے پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے اچھی آواز لہن یا اس سب کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو دنیاوی باتیں ہیں، اگر آپ کا دل چاہے تو آپ ضرور پڑھیے. میں بالکل، اور درود اہل بیت تو جو بھی پڑھا ہوتا ہے میں ساتھ ضرور پڑھتا ہوں، بیکاز میں نے، کیونکہ میں افطار کی ٹرانسمیشن کہیں اور کر رہا ہوں، مطلب ایف ایم ریڈیو سے میرا تعلق ہے، تو وہاں پر جب میں اینڈ کرتا ہوں تو میں درود اہل بیت پر کرتا ہوں. تو یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ اپنے مہمانوں کو ہم نہیں بھولتے. مشتاق بھائی ہمارے ساتھ روز موجود ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ روز ہمارے لیے سحری لے کر آتے ہیں. اور سحری میں جب بھی اہتمام کرتے ہیں، تو کل جب میں آف دی ایئر پہلے میں ان سے جب ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ذیشان بھائی آپ پریچ بہت کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ آپ کا جو محسن ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤ ضرور، تاکہ اگر کوئی انسان یا شخص جو ہے وہ نیکی سے قاصر ہے تو وہ اس ڈگر پر کامزن ہو جائے. تو مشتاق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ تیسری سحری آپ کو بھی مبارک ہو. آپ کو بھی تیسری سحری مبارک ہو. اور روزے اتنی
سہولت کے ساتھ اور اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ روزے گزر رہے ہیں. بالکل آپ یقین کریں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ روزے ہیں بھی. اور اللہ تعالیٰ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو ایک الگ سا ہی سما رمضان کا جو ہے جب ہم افطار کرتے ہیں سحری کرتے ہیں تو اس کا جو مزہ ہے وہ پورے سال میں آپ کو کبھی بھی نہیں آتا. یہی بات ہے مشتاق بھائی. میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں جس میں ایک رحمت آپ ہیں اور یہ پوری ٹیم ہے راؤ کرامت بھائی ہیں کہ جو مجھ سے جڑے اور میں آپ سے جڑا. تو اللہ تعالیٰ یہ ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آمین ثم آمین. سید اشر اور محمد اویس رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے. پہلے جو سنانا چاہے کون سنائے گا؟ پہلے آپ سنائیں گے سید اشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریب نواز میں بے قرار تھا میرا، قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، سبحان اللہ، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یادگار آپ سے ہے، حضور میں
ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح کے جب کلام سنتے ہیں نا تو ذیشان ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں. بالکل پہنچ اتنا گئے. خوبصورت منظر لگتا ہے وہ. اور ایک چیز الحمدللہ ایک فخر بھی ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور وہ جو دین حق ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ضرور بخشے گا. اور یہ جو اس میں جو شعر ہے نا کہ حاضری کا سبب بار بار ان سے, سبحان اللہ, تو یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خواہ یہاں موجود ہیں, محمد اویس رضا. وعلیکم السلام. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, بس تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. یہ سب تمہارا, یہ شعر ذرا دوبارہ سنائیے گا, یہ شعر دوبارہ سنائیے گا. ہے آقا, کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں. بس تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشیر کہیے نذیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے. جو سر بسر ہیں کلام ربی, وہ میرے آقا کی زندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. کیا بات ہے, اور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے. کوثر تو ہے ان کا ثنا خواہ, یہ معمولی بات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے. سبحان اللہ, سلامت رہیے, جیتے رہیے, سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ.
اور یہاں پر جتنے بھی آپ لوگ موجود ہیں آپ سب کا بہت بہت ہم نمبرز بھی بتا سکتے ہیں بالکل جی, اور اسی کے ساتھ ساتھ 343002224 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ بات کہنا چاہتے ہیں ہم سے یا ہمارے جو مہمان ہیں ان سے آپ بالکل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. रहमत सहर है ये रहमत सहर है. اور اس بزم میں اور مزید خوبصورت مہمانوں کا اضافہ ہو چکا ہے. جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تمام تر وہ کلام سننے کو ملیں, تمام تر وہ باتیں سننے کو ملیں جو آپ چاہتے ہیں. اور آج کا دن ایسا ہے فاطمۃ الزہرا سیدنا کہ ان کی ہم جتنی بات کریں کم ہے. اور اس حوالے سے اگر اس بزم کی بات کی جائے تو بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں, بلکہ کچھ لوگوں کی ابھی ہم فیس بک پہ لائیو جا رہے تھے اور تمام تر ہماری ٹرانسمیشن لائیو جاری ہوتی ہیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی آئے. تو بہت سی ایسی چیزیں جب آپ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو پھر ہم ایسے مہمانوں سے کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے لیے اسپیشلی, اور نمبرز بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں ہمارے 343002224. اس نمبر پہ موبائل سے ڈائل کریں تو سائمہ 021 کا اضافہ ہو جائے گا, 021 کا اضافہ ہو جائے گا. PTCL نمبر ہے تو 021 کا اضافہ ہوگا. اور مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گی. میرے لیے بہت محترم ہیں اور ان کا نام لینے سے پہلے میں ضرور ان کے کلام کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ جب بھی جس محفل میں موجود ہوتی ہوں تو اس کلام کی لازمی فرمائش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ادا صحیح سے کر دیا جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے در رسول پہ ہم سب کا سلام ہو جائے. تو بہت خوبصورت کلام ہے اور ہمارے لیے بہت محترم افضل صابری قوال ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ جی سال میں رکھے. رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اللہ سب کو. جی بالکل جی. افضل صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ کے سامنے بیٹھنا یہ بھی بہت اعزاز کی بات ہے. نہیں بھائی, یہ حضور کی نعت کی برکت ہے. بالکل یہ سارے ان کی بارگاہ میں پیش ہونے کی صدقہ ہے, تو ان کی مہربانی ہے بالکل کہ اس کا اس کا تو نام کرتے ہیں, سب وہ خود ہی کام کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جب سے ایک بات میں آنیسٹلی آن ایئر بھی بتاؤں گا کہ راؤ بھائی نے جیسے ہی پوسٹ شیئر کیا, جب ہم نے اس کو فیس بک پہ شیئر کیا تو ہر ایک نے پوچھا کہ لائیو آ رہے ہیں, اچھا لائیو آئیں گے تو کیا باتیں ہوں گی. میں نے کہا جی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میسج میرے پاس آیا ہے, زیادہ تر مجھے بھی فون آیا کہ لیں گے شاید محفل سما ہے, لیکن محفل سما نہیں ہے, وہ صنف نہیں ہے, لیکن سما قائم ہوگی انشاءاللہ. مجھے بھی یہی لگا تھا آج کہ سننے کو کچھ مجھے ملے گا, اور میں اس لیے خوشی آئی تھی بہت. نہیں بس ماشاءاللہ آپ کا نام ہی جو ہے نا, کہتے ہیں نا کہ کچھ نسبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ رب العزت ایسے جوڑ دیتا ہے اور کچھ کلاموں کے ساتھ کہ بس وہ پھر کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ جو ہے وہ دل سے نکلتا ہے, زبان سے نکلتا ہے. تو یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ جو وہ چنتا ہے. سنا کہ تیرے عشق کے فسانے کو دلوں کے جام روشن کر رہا ہوں, محمد مصطفیٰ کا نام لینا میں اپنا نام روشن کر رہا ہوں. اور کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی نسبت خدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں, ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ترقی کے راستے ہموار کرتا چلا جاتا ہے اور لوگ پھر آپ سے نسبت لیتے ہیں. جیسے کہ آج ہم یہاں پر انتظار میں تھے کہ کب آپ کی آمد ہو اور کب ہم سوالات کا سلسلہ جو ہے آپ سے اور مستفید بھی ہوں. دیکھیں ہم صرف سوالات نہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ آج سیکھ کر یہاں سے اٹھیں گے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں. ہمیں محفل میں نا بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملتا ہے. اب انہیں رکت ہو گئی, ان کے آنسو نکل آئے. سب سے مشکل کام ہے محفل کے اندر جو صاحب سماعت ہوتے ہیں وہ آپ کو کس طرح سن رہے ہیں, اور صاحب سماعت مل جائیں, اللہ کی رحمت ہو جائے آپ پہ, جن کی پتلیاں سکڑنے لگیں, ان کی آنکھوں میں برسنے لگیں, تو سمجھو کہ آپ کا کام ہو گیا, آپ کی محفل جم جائے گی. اس وجہ سے نا محفل اس کی جو ایکسپیرینس ہیں وہ کیفیت دیتی ہیں, یہاں روشنی کرتی ہیں. سبحان اللہ. جی ہمارے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھنے والے بھی یہ, کیونکہ آج 3 رمضان المبارک ہے اور خاتون جنت کا آج یوم وصال ہے, تو اس حوالے سے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا اس چیز پر کہ نہیں, روشنی تو علامہ صاحب بیٹھے ہیں, آپ لوگ یقیناً اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں. میں تو ان کا ان کی جو نام کی برکت ہے نا, وہ جو کیفیت ہے وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی جی. کہ میری حاضری جب ہوئی تو 13 رمضان کی رات تھی اور میں اپنی والدہ کے ساتھ تھا, بالکل احد کے پہاڑوں کے سامنے. دوست ہیں ہمارے, انہوں نے محفل رکھ لی سحری کے بعد, افضل بھائی سنا دیں کلام. تو انہوں نے کہا سحری ہو گئی, کلام بھی ہو گئے, کوئی جانے کو تیار نہیں, نماز ہو گئی. میں نے کہا جی ہمیں بھی جانا ہے ہوٹل پہ. تو کہیں گے جی کوئی جانا نہیں چاہتا, سب کہتے ہیں ایک دفعہ آپ دوبارہ سنا دیں کلام.
कौन सा कलाम सुनाऊं जी? कहेंगे ताजदार हरम और इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो अरे जाए, सुभान अल्लाह, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए सुनाया। फिर उसके बाद ताजदार हरम में वो सब लोग मेरे साथ पढ़ने लगे। मुख्तसर करता हूँ कि उसमें जो तकरार है ना, आओ मदीने चलें, उसमें मेरे उस्ताद ने गिरा लगाई है, दुख दर्द अलम सब छटते हैं, हसनैन के सदके बढ़ते हैं। उस गिरा पे गिरा लगाई है, जिन नैनों को फातिमा चूमे उस नैन के सदके बढ़ते हैं। जब ये तकरार हुई तो ये महफिल वहाँ पर सब अरबी भी और अजमी भी समझ लें और तमाम लोग जितने भी लोग थे वो सब जो ना मेरे साथ तालियां बजा के कवाली की तरह उसको जिन नैनों को फातिमा चूमे, वो भाई हम तकरार करते रहे, रोशनी हो गई, फिर हम होटल आ गए। सुबह जब मैं मदीने पहुंचा, असर में जब जन्नतुल बकी के सामने में खड़ा था तो वो किसान घी वाले जो हैं वो वहाँ पर वो लंगर वगैरह करते, तो उन्होंने मुझे इशारा किया तो मैं उनके पास में जी कहे क्या पढ़ रहे हैं आप? मैंने कहा मैं नात पढ़ रहा था हुजूर, ये ऐसे गुंबद है और ऐसे। तो कहने लगे आज हज़रत इमाम हसन की विलादत के दिन है आज। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था उस दिन, उस वक्त जो मेरे जहन में नहीं थी रही बात। तो कहने लगे जी आप अंदर जाएं, और उन्होंने मुझे किताब दी, बाकायदा लेके खड़े थे। वो रात को मैंने हसनैन के सदक़े मांगे, सैयदा ने मुझे अंदर बुलाया और मैं सैयदा के दरबार पे इतने करीब खड़े होकर मैंने नात भी पढ़ी, मुझे किसी ने मना भी नहीं किया। मैंने कितने कलाम पढ़े, क्या बात। रोज़ा अनवर के करीब खड़ो के लोग मुझे हैरान हो गए, मैं खुद हैरान था कि मुझे किसी ने रोका क्यों नहीं। क्या बात। जब वो चाहती हैं तो सब भीड़ सब हो जाता है। अभी मैं अपना भी एक बात आपसे शेयर करूं इसी निस्बत से कि मैंने यही सुना था कि वहाँ पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरी भी जो पहली जो एक हाज़िरी हुई वो हुई महफिल के सदके से। तो वो जब मैं वहाँ पढ़ रही थी बैठ के, मैंने कहा वो जब चुन लेते हैं ना तो फिर पढ़ने का जो सलीका है करीना वही सिखा भी देता है। आपने मेरे पहले जुमले पे तवज्जो नहीं दी शायद। मैंने पहला मिसरा ये कहा था, इसका उसका तो नाम करते हैं, हाँ। सब वो खुद ही काम करते हैं। इसी के साथ एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, मिस्टर अजीम अहमद साहब, मतलब अजीम भाई हमारे साथ मौजूद है। वाइस चेयरमैन है जी गल्फ शॉपिंग मॉल के और क्लिफ शॉपिंग मॉल के, और अल अजीम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से इनका ताल्लुक है, ओनर है उसके। माशाल्लाह खुश आमदीद कहते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? जी बहुत अच्छे अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बज़्म में तशरीफ़ लेकर आए, और साथ साथ डेवलपर्स का आपका काम है, और साथ साथ अभी जैसे आपने ऑफ एयर बताया कि माशाल्लाह ड्रेस आपकी बुटीक भी है। तो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की अगर हम बात करें तो आजकल वैसे हर कोई सोचता है अपने घर का, लेकिन फिर जब बजट पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप मॉडिफाइड करके देते हैं लोगों को कि आसान एक साथ पर हैं, या आप किस तरीके से उनकी मदद करते हैं या रहनुमाई करते हैं? हमारा इसके साथ साथ थोड़ा काम सोशल वर्किंग में भी है। अच्छा माशाल्लाह। तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं जो जिस तरीके से हमसे ले सके हम उसको उस तरीके से आसानी के साथ माशाल्लाह वो चीज़ उसको डेवलप करें, माशाल्लाह करें और उसको डिलीवर करें पूरी। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम तंग आ गए रेंट दे देकर, यानी जो घर का माना कराया होता है, तो हम आपको एक कहते हैं कि आपने कहा कि 5 लाख में, एक मिसाल दे रहा हूँ, घर बनेगा। अब वो कहते हैं कि अजीम साहब हम यकमुश्त तो नहीं दे सकते, हमें 5 साल का प्लान बना दें। तो आप इस तरीके से भी मदद करते हैं? जी हम 5 साल का प्लान भी दे सकते हैं, जो जिस तरीके से लेना हम 2 साल का प्लान भी देते हैं माशाल्लाह। अभी हम जिसको जो फैसिलिटी हो, जिसको जो फैसिलिटी तो वो करें। अभी हमने अपने प्रोजेक्ट शुरू करें इस्लामाबाद में, DH इस्लामाबाद में, बहरिया में, पिंडी बहरिया में, वहाँ पे हमने अपने शुरू करें। कराची में, नाज़माबाद में काफ़ी अच्छे हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और कोशिश यही होती है कि हम बहुत आसान तरीके से क्लाइंट को डील करें, अच्छी से अच्छी चीज़ बना के डिलीवर करें, और जिस तरह वो चाहे उसकी इंस्टॉलमेंट हम उसको बना के दे देते हैं। यही चीज़ तो फिर आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करिए। कहते हैं कि जब आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके चेहरे की जो इलास्टिक है, यानी जो चेहरे का एक कहते हैं ना अपीयरेंस होती है, वो डिफरेंट हो जाती है। जब आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके चेहरे पर वो चीज़ आया होती है। क्या कहेंगी साहब इस बारे में? बिल्कुल हकीकत बात है, आप बड़े चेहरा शनास है वैसे। और ये हकीकत बात इन्होंने कही कि आपकी जो एक कहता है ना कि आप जो डिलीवर कर रहे हैं उनको या कह रहे हैं, तो वो आपको फिर जो पॉइंट या जो टाइम आता है उस वक्त भी वो पोजीशन वो बरकरार रहे। सम टाइम ये होता है कि टाइम पीरियड आपका गुजर जाता है, फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ फिर मतलब डेवलप भी नहीं होती, तो वो जो है ना वो फिर आपको सेटिस्फिकेशन नहीं मिलती। बिल्कुल जी। इसी के साथ साथ इलामा साहब हमारे साथ मौजूद है। कल आपसे बात थोड़ी सी कम हुई थी, तो आपको आज दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
मुफ्ती सादिक साहब हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल जी, और आपको नंबर्स डिस्प्लेड है, आपसे जैसे कल हमने कहा था कि कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल अलामा साहब से बनफ्से नफीस खुद बात कर सकते हैं, और फिर हम उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे, क्यों सर? ऐसे जो वो पूछेंगे अलामा साहब आपने फिर उसका आंसर देना है। हाँ इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। अब वो प्रॉब्लम से मुराद क्या प्रॉब्लम, मतलब में ये आप वजाहत कर दें। जी कुछ भी, जैसे आपको फर्ज करें बच्चा बीमार है, आप कुछ पूछना है, या आपको कहते हैं ना कि फीलिंग नहीं आती, कहते हैं ना कि आपकी पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं है बच्चे का, या मतलब जिंदगी के मसले मसाइल हैं, उलझने हैं, परेशानियां हैं, जैसे मैं शादी की अच्छा सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स जो है ना वो सामने लेकर आ रहे हैं। जब भी प्रॉब्लम्स की बात होती है तो सबसे पहले बंदे को अपनी प्रॉब्लम ज्यादा वो होती है। अब जैसे ये हजरत फरमा रहे थे घर के हवाले से, तो मुझे याद आया कि एक बुजुर्ग थे अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम, उनको किसी ने पैसे भिजवाए कि मेरे लिए अपने इलाके में घर ले लो, मैं अब कुछ टाइम बाद वहाँ आऊँगा। उनके पास वो पैसे आ गए थे। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि किसी को ज़रूरत पड़ी, वो पैसे आपने उसको दे दिए और उसको ख़त लिख दिया कि मैंने तुम्हारे लिए जन्नत में बंदोबस्त करवा दिया। तो उन्होंने कहा जब आपने कहा है ना फिर जिम्मेदारी भी आपकी है। तो उस रात को सोए तो ख्वाब में एक गैब से आवाज़ आई कि ये जिम्मेदारी पूरी करवा देंगे, आइंदा वादा नहीं करना। सुभान अल्लाह जी, हम साबित साहब की तरफ से लेंगे। और आपका माशाल्लाह सूफीइज्म से भी ताल्लुक़ है, और कहते हैं कि सूफियाना तबीयत जो है। अच्छा अभी ये बताइए, आप तो चेहरों को अभी पढ़ रहे हैं इतनी देर से, चेहरे पढ़ने का काम शुरू किया आपने, और अभी आप कवारे भी हैं, आपने ये भी बता दिया, और मैं आपको सूफी लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ? बिल्कुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा। कवाल जो होता है वो आरिफाना कलाम पढ़ता है, आरिफ के करीब, आरिफ का मतलब है करीब होना, आरिफाना कलाम उस कुर्बत को महसूस करने वाला, उस महफिल को जमाने वाला। तो आप जरूर इस महफिल के इख्तिताम में इनकी शादी के लिए दुआ कराएंगे। मैं यहाँ और हम दोनों मिलकर सहरा पढ़ेंगे। 4 आइन जमा ना हो बंदा कमाल को नहीं पहुँचता। सुभान अल्लाह। पहला आइन है आबिद का, मगर जाहिद को अगर नाज इबादत है बजा है, क्योंकि इबादत करके उसको नाज आता है कि मैं इबादत गुजार हूँ, तो जाहिद को अगर नाज इबादत है बजा है, बल्ले में हमारे भी मोहम्मद की सना है। तो एक है आइन आबिद का, उसके बाद दूसरा आइन आना है वो है आलिम का। मगर खाली ये 2 आइन के बाद भी काफी नहीं है, क्योंकि शैतान के पास भी था कि वो आबिद भी था और आलिम भी था, जानता था। तीसरा आइन है आरिफ का। उसके बाद आरिफ के बाद उसको पहचान तो हो जाती है, मगर चौथा आइन ना हो तब तक कामयाब नहीं होता। चौथा आइन है आशिक का, तब जाकर वो बंदा मकाम पर पहुंचता है। ऐसी चीज। तो वैसे आशिक मतलब खुदा से इश्क होता है, बाकी यहाँ पर एक बात अर्ज करूँ, एक मोहब्बत होती है, एक इश्क होता है। मोहब्बत के 4 हर्फ है और इश्क के 3 हर्फ है। मोहब्बत में जो पहला हर्फ है वो मीम है और आखिरी हर्फ ते है, बीच में हुब है, तो फिर मोहब्बत होती है। मीम और ते के दरमियान हुब हो तो मोहब्बत है। मगर इश्क का पहला हर्फ ऐन है। ऐन का माना ज़ाते वाहिद होता है, वहाँ ना तू है ना मैं हूँ, बस एक है। और फिर उस एक में शीन का शौक हो, और वो शीन के शौक का काफ का कयाम हो। इसीलिए सुल्तान बाबू फरमाते हैं कि गौस कुतुब सब उरे उरे रे, आशिक जान उगेरे हूँ, जिस मंजिल ते आशिक जावन उते गौस ना पावन फेरे हो। इश्क की मंजिल बहुत मुश्किल से मिलती है, मगर मिलती कब है? असल में अब हमारे अफजल भाई बैठे हुए हैं कि असल बात यह है कि महफिल में बुला के मुझे दीवाना बनाया, मुर्शिद ने नजरों से पिला के मुझे मस्ताना बनाया। क्या बताऊं मेरे मुर्शिद ने क्या क्या ना बनाया, खुद शमा बने मुझे परवाना बनाया। क्या बात है। अब क्या आपका सवाल होगा? अरे सवाल तो मैं वही सोच रही हूँ, लेकिन आपने जो बात अभी इस वक्त की है ना, माशाल्लाह कहाँ पहुँचा दिया। मतलब कहते हैं ना ये सिलसिले होते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जहाँ 100 साल की रियाजत नहीं पहुँचाती है, वहाँ इश्क की मंजिल लम्हे में पहुँचाती है। लम्हे में। इश्क जो है ना, इश्क में हजरत ने ऐसा बयान कर दिया है कि अब महफिल जम गई है। जम गई है, बिल्कुल बिल्कुल। इश्क में शिकवा कुफ्र है, हर इल्तिजा हराम है, तोड़ दे कासाए मुराद, इश्क गदागरी नहीं। इश्क जो इश्क करता है वो सवाल नहीं कर सकता, ऐसा ही है, वो मांग नहीं सकता। इश्क में सवाल नहीं हो सकता। इश्क में करबला का साया है, वहाँ सरी दिया जाता है। क्या बात। देखिए हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के पास मौलाना रूम आए, हजरत शहबाज कलंदर आए, एक बुजुर्ग आए। शहबाज कलंदर ने कहा क्यों आए हो? शहाबुद्दीन सोहरवर्दी क्यों आए? कहने कलंदर का मकाम आपने मुराकबा के लम्हे में निगाह डाली और कहा जाओ कलंदर दे दिया, लम्हे में दिया। दूसरा है कहा किस मकाम पर आए हो? आपने कहा, वो शख्स ने कहा ये मकाम, नजर डाली, दे दिया। मौलाना रूम से कहा क्यों आए हो? कहा इश्क की मंजिल लेने आया हूँ।
اب مراقبے میں گئے, کافی دیر گئے, اور کافی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو آنکھ سرخ تھی. فرمایا کیا مانگ لیا؟ یہ منزل کوئی عام منزل نہیں ہے, اس منزل پر بڑی مشکل سے پہنچا جاتا ہے. کہا کون پہنچا ہے؟ کہا صدیق اکبر پہنچے ہوئے اس کرنے پہنچے. آپ کی طرف میں آؤں گی کہ ماشاءاللہ سے آپ کے جو استاد محترم آپ کے والد صاحب ہیں. میرے والد صاحب میرے استاد انور خان صاحب اور مقبول صابری صاحب میرے استاد ہیں. ہمارا وہ انہوں نے ان کی صحبت جو پوری دنیا میں اس وقت قوالی جو پاکستان کا جو میوزک ہے نا, میں بار بار اس کو دہراتا ہوں, وہ ہے قوالی. ہمارا کوئی میوزک نہیں ہے. صوفیہ نے قوالی سنی ہے, اور ہمارے جتنے پاپ سنگر ہیں, جتنے غزل والے ہیں آج اس وقت جو ہیں, وہ سب ہم نوا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کس طرح ہم بھی قوال لگے. اللہ کا شکر ہے, لیکن اس کا کانٹینٹ خراب ہو رہا ہے. اس کی ضرورت ہے سمجھنے کی. وہ کسی اور سمجھ جا رہا ہے. حضور گنج شکر زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں ان کی جب عرس کی تقریب ہوتی ہے تو ایک کلام پڑھا جاتا ہے, جس کلام کو سن کے ان کے شیخ کا وصال ہوا تھا. اس کو کلام کو سنتے وقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, منزل عشق از مکان دیگر است, مرد مانی را نشان دیگر است, کشتگان خنجر تسلیم را ہر زباں از غیب جانے دیگر است. غیب سے ایک تلوار آتی ہے, اور تو وہ جو تلوار ہے وہ عشق کی تلوار ہے. جو عشق کی بات ہو رہی ہے آج, عشق کی منزل جو ہے نا, منزل عشق از مکان دیگر است, عشق کی منزل مکان کچھ اور ہے, اس کو کسی طرح سے لفظوں میں لکھا نہیں جا سکتا. مرد مانی را نشان, اس جس کو یہ منزل ملتی ہے اس کے نشان بھی نہیں آپ کو سمجھ آئیں گے. وہ اس نشان بھی کچھ اور ہیں. وہ جو آنکھیں لال ہوئی نا, ایسے نہیں ہوئی, وہ جلووں میں گم تھے. کیا بات کی آپ نے ماشاءاللہ سبحان. اور اس کے لیے ایک بات عرض کروں کہ بزرگوں کی جو نگاہ ہوتی ہے نا, اس کی تین حیثیت ہوتی ہے. ایک اس کو توجہ اصلاحی کہتے ہیں, ایک توجہ تکوینی ہوتی ہے, اور ایک جو ہے توجہ جو ہے وہ اتحادی ہوتی ہے. توجہ اصلاحی وہ ہوتی ہے کہ آنے والا جب آیا تو اللہ کے ولی نے نگاہ ڈالی, اس سے وہ ایسا ایموشنل انرجی نکلی کہ اندر کے انقلاب شروع ہو گیا, کہ وہ اصلاح سے وہ آنے والا فاسق شرابی تھا, نگاہ پڑ گئی تو وہ نمازی ہو گیا. اسی لیے بزرگوں کی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت و صحبت طالح ترا طالح کنت, کہ اچھوں کی صحبت جو ہے وہ اچھا اثر کرتی ہے, بروں کی صحبت برا اثر کرتی ہے. لہٰذا کوئی کامل مل جائے. اچھا پھر ایک بات عرض کروں, چونکہ افضل بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بزرگ بعض دفعہ نگاہوں سے فیض کرتے ہیں, بعض دفعہ قلب سے ان کے نور کے انوار سامنے والے کے قلب میں منتقل ہوتے ہیں. بے شک بے شک, کیا بات ہے. یہ کنیکشن ایسا بنتا ہے نا اس سلسلہ. بلکہ کچھ محفلوں میں ایسا بھی ہوتا ہے, صابر صاحب میں آپ سے بھی یہ بات کہوں گی کہ ایک جیسے کہتے ہیں آمد ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے ساتھ کبھی اس طرح سے ہوا کسی محفل میں آپ موجود ہیں؟ آمد بتاؤں کیا ہے؟ جی سبحان اللہ. ابھی یہ جو ہو رہی ہے یہ آمد ہی ہو رہی ہے, شروع ہو رہی ہے, یہ آمد ہی ہو رہی ہے. یہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں نا. مجھے پتا تھا کہ مجھے تو یہ پتا تھا کہ بھائی وہاں جانا ہے, اور افضل بھائی آپ کو بس تھوڑا بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے آپ کے کلام پہ. یہ تو فلسفہ بیان ہو رہا ہے. سب سے مشکل ٹاپک چن لیا, عشق. عشق, کیا بات. محبت کی بات ہوتی تو میں تو ان سے کہتا ہوں بھائی خوش رہا کرو, کیا پتا کب شادی ہو جائے, جسے آپ عشق سمجھ رہے تھے. جی بھائی صاحب, کچھ آپ کا سوال عبدل صاحب سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں کیا کہنا چاہوں گی, بس میں تو کلام کی فرمائش ہی کر سکتی ہوں, جس کا میں سوچ کے آئی تھی. کچھ ایسا انتظام ہو جائے اپنے الفاظ میں. اچھا میں سناتا ہوں, مجھے بڑا سا, میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں, ہو رہا ہے خود بخود. ہاں یہ حقیقت, یہ آمد ہوئی تھی مجھے. اچھا جی, الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. یہ کلام زندگی ہے, اور اس نے سننے والوں کے اور پڑھنے والوں کے سارے انتظام ہو گئے. بے شک ایسا ہی ہے. اور میں بتا نہیں سکتا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کتنے لوگ حاضری پہ گئے اس کلام کو سن کے. اس وقت مدینے بیٹھے ہیں, ابھی ایک صاحب سے مل کے آئے, وہ مدینے جا رہے ہیں, اور طواف کرتے ہوئے حضور کی جالیوں کے سامنے روز صبح دوپہر میں مجھے فون آ رہے ہوتے ہیں, افضل بھائی وہ مصرے نے ہماری زندگی میں آسانیاں کر دی. تو انتظام, ہر انتظام, یعنی کہ جو آپ چاہتے ہیں نا وہی مانگیں آپ, وہی ملے گا آپ کو. پڑھنے کا پروگرام نہیں تھا لیکن دل نہیں توڑ سکتا. نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوؤں کے سوا,
چلا ہوں لے کے موتی درے نبی کے لیے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ. میں جی رہا ہوں زمانے الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. ہاں در رسول پہ اپنا سلام ہو جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. ہمیں مانگنا کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہماری طلب ہم کیسے طلب کر رہے ہیں, ہم چاہتے کیا ہے اندر سے. الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی. الہی اس سے بڑھ کر عشق کا حاصل نہیں کوئی. الہی اس سے بڑھ کر مقصد سائل نہیں کوئی. محمد سامنے ہو اور میرا دم نکل جائے. سبحان اللہ. ایسا انتظام ہو جائے. سبحان اللہ. ہاں در رسول پہ ہم سب کا, ہاں در رسول پہ ہم سب کا سلام ہو جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم, خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم. جالی پکڑ کے روضہ اقدس کی بار بار سب حال دل رسول خدا کو سنائیں ہم. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. آنکھیں کیا چیز ہے؟ آنکھیں کمال ہے. ہمیں اللہ نے نظر اور اللہ والوں کو نگاہ عطا فرمائی ہے. ان نگاہ والوں کے صدقے اس محفل کی جو رنگت ہے وہ جو بدلتی جا رہی ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. الہی آرزوئے دیدائے پرنم نکل جائے موالے کوششیں پہ ہم نکل جائے. ہمارے دل سے یا رب فکر و بیش و کم نکل جائے. محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. در رسول پہ ہم سب کا, در رسول پہ ہم سب کا سلام ہو جائے. الہی کوئی ایسا میری آرزو محمد, میری آرزو محمد, میری آرزو محمد, میری جستجو مدینہ, بس مدینہ 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 مدینہ. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. مدینہ 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 مدینہ. یہ
بہت ہی میں 2.5 گھنٹے میں نے اس کلام جب آنکھیں برستی ہیں تو مجھے پھر یاد آنے شروع ہوتا ہے اسی مصرے کو 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اس کو یہی روکتے ہیں کہ مدینہ پہ رکی تھی لائن. اسی طرح ہر ٹرانسمیشن میں کوئی بھی ہوسٹ ہوتا ہے وہ اسی طرح رو رہا ہوتا ہے. عامر لیاقت صاحب جتنے بھی میرے دوست ہیں جتنے بھی وہ زمین پہ لوٹ رہے تھے, انہوں نے وہ اپنی ٹرانسمیشن میں قوالی نہیں کرواتے تھے. پی ٹی وی نے ان سے کہا کہ آپ قوالی سنیں, افضل بھائی کی قوالی سنیں. جب انہوں نے سنی تو اس کے بعد کہہ رہے میں ان کے علاوہ کسی کے ساتھ قوالی کا پروگرام نہیں کروں گا. کہہ لیں گے آپ, میں ان کی بات دوہرا دیتا ہوں, افضل آدمی تھے وہ, بہت علم تھا ان کو, اور کسی کو نظر بھی لگ جاتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. بالکل ایسے جب اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے نا, بس اس کو سنبھال کے رکھ لیجیے. حضرت صاحب نے بات کی تھی کہ تکبر والا جو کہانی ہے, کہیں کوئی لغزش ہو جاتی ہے انسان سے, میں تو کہوں گا ان کو نظر لگ گئی, لیکن ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جس دن اس کلام پہ ان کی آنکھیں برسی تھی, اس کے صدقے ان کے درجات بلند کر دینا. آمین آمین. آج آپ نے کہاں پہنچا دیا, یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا خوش رکھے, سلامت رکھے کہ وہ کیفیت ایسی طاری ہو گئی, اور وہ لمحات مجھے یاد آنا شروع ہو گئے کہ جب یہی کلام میں وہاں مدینے میں بیٹھ کے پڑھ رہی تھی, اور میرے دل, اور وہی کیفیت جو ہے وہ اس وقت ہے ماشاءاللہ. جب میں کلام بنا رہا تھا تو میں رو رہا تھا, اور میں 2-3 چیزیں میں نے بنائی کری, وہ بن نہیں پائی نا. تو میں ایک روڈ پہ آ کے, میں اور ایک میرے میوزک ڈائریکٹر انیس بھائی اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یار ابھی روک دو کام کو, ہم چلو چائے پی کے آتے ہیں. تو ہم ایک روڈ پہ فٹ پاتھ کے پاس آ کے بیٹھ گئے. ہاں ماشاءاللہ. ہاں تو وہ بیٹھ گئے, وہاں بیٹھ گئے, تو پھر ہم نے بیٹھ کے نا چھوڑ دیا اس کو. تو پر اتفاق سے اللہ نے یہ مصرع میرے ذہن میں دیا, اور پھر اس کی ساری چال میں اس کو 2.5 گھنٹے بھی پڑھا ہے میں نے اس کلام کو 2.5 گھنٹے. اچھا نہیں تو اس میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ میں تو ابھی اسپیشلی ہم سب مل کے ذیشان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو. ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ انا ضیفک وانا جائع, میں بھوک بھی لگ رہی ہے اور آپ کا مہمان ہوں, بھوک لگ رہی ہے. یہ کہہ کر وہ کہتے ہیں, شیخ عبدالحق دہلوی نے لکھا کہ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی سو گئے, خواب میں حضور کا دیدار ہوا. سبحان اللہ. اس خواب پر زندگی بھر کی بیداری قربان ہو جس خواب میں مدینہ والی کا دیدار. حضور نے روٹی عنایت فرمائی, وہ شخص کہتے ہیں میں نے کھانا شروع کیا, آدھی کھائی تھی اور آنکھ کھل گئی تو آدھی ہاتھ میں. تو یہ ہے نا کہ الہی کچھ ایسا انتظام ہو جائے. اچھا یہاں ایک بات اور کروں گا افضل بھائی, اس کے بعد پھر آپ ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے. دیکھیں امیر آدمی تو بارگاہ میں جا رہا ہے, جس کے بعد وسائل ہے, 2-2.5 لاکھ روپے پہنچ گیا, مگر غریب آدمی کہے گا میں کہاں سے جاؤں, میں اپنے گھر کے خرچے پورا نہیں کر رہا. قرآن کہتا ہے بلا انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اگر اپنے جانوں پر ظلم کیا تو محبوب آپ کے بارگاہ میں آئے, اللہ سے معافی مانگے, اور رسول آپ سفارش کرے, اللہ معاف کر دے گا. یہاں پر صوفیہ نے ایک بڑی گہری بات فرمائی کہ جس کے پاس ہے وہ در پر جائے, اور جس کے پاس نہیں وہ خلوت میں بیٹھ جائے, آنکھیں بھر کر حضور سے درود پڑھتے رہے, یاد کرتے رہے, چونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. یہاں سے بیٹھ کر عرض کریں, وہاں ان کی توجہ خاص ہوگی, اور بارگاہ میں وہ پہنچ جائے گا, اور اس بارگاہ سے ان پر خاص عنایتیں شروع ہوں گی, اور بخشش کا سامان شروع ہو جائے گا. اس لیے یہ ہے کہ غریب بندہ, اسی لیے شعر ان کو بڑا اچھا پڑھیں گے کہ دل میں ہو یاد تیری, گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں بھی انجمن آرائی ہو. ابھی جو ہوا, جو محفل کا جو سما بنا نا, یہ ساری جو بات ہے وہ ایک شعر میں بتاتا ہوں میں. ہے وجہ کوئی خاص بس اتنا امیر عبدالواحد بلگرامی بہت بڑے عالم تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کا ذکر کرتے ہیں, حضور کا ذکر, حضرت فاطمہ کا ذکر, حضرت علی کا ذکر, حسنین کریمین کا, شیخ عبدالقادر جیلانی کا, خواجہ غریب نواز کا, کسی کا ذکر کرتے, جب ذکر شروع کرتے ہیں ان کو خبر شروع ہوتی ہے, اور پھر ان کی طرف سے نظر شروع ہوتی ہے, اور وہ توجہ ڈالتے ہیں, اور وہ توجہ کی وجہ سے پھر کیفیات شروع ہو جاتی ہیں. یہ حقیقت بات ہے. اور یہی محفلیں جو ہے نا, خاص طور پر فائزہ محفلوں میں ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں, تو کتنا خوبصورت ایک سلسلہ بن جاتا ہے ایک نا. اور اچھا یہ کلام جو ابھی افضل بھائی نے پڑھا, ہم نے ہمیشہ آپ کے منہ سے جب سنا ہے تو بہت سارے ہم نوا آرگنز کے ساتھ سنا ہے, اس کا ایک الگ مزہ ہے. لیکن آج جو آپ نے پڑھا ہے نا, آپ کی اکیلی آواز کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, یہ پورا ہی سما بن چکا ہے. الگ سما, آج تو آپ نے الگ محفل. میرا چھوٹا بھائی ہے نا غلام مصطفیٰ, اس کی آواز جو ہے وہ میں نے حضور سے مانگا ہے. میں نے اپنے ساتھ کے لیے, حضور میں آپ کی نعت پڑھتا ہوں تو میرے الفاظ جو ہیں وہ 2,000 لوگ, 1,000 لوگ میرے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور تکرار کراتے مصرے کی نا, تو
सांस लिए बगैर, ये मेरी हड्डी सीने की उठ जाती है कभी कभी, तो तकरार सूफी को नचाना, सूफी जब वजद में होता है, अभी मैं ना 2 घंटे पढ़ सकता हूँ आपके सामने, जो आपकी आंखें, आप मेरे काबू में अभी आप कम बोल रहे हैं, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपकी कैफियत ख़त्म करने के लिए। आपकी तबीयत ख़राब हो रही है इस वक्त, आप मदीने में हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया नहीं भाई कि आप तशरीफ लाए। मौलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इंशाल्लाह आपसे एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक, बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं और आपको बताते चलें कि आप हमें कॉल इन कर सकते हैं 021-343-002224 पर, और आपके जो भी सवालात हैं या आप कुछ भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। इस वक्त सिलसिला शुरू हुआ जाता है, जिसके बारे में अगर मैं फायजा से कहूँ तो वो बताएंगे। फायजा भी बता सकती हैं? नहीं, फायजा बताएंगे, आप बताएंगे। फायजा बताएंगे। चलिए जी फायजा आप बताएं कि कौन सा सिलसिला शुरू होता जा रहा है। सरकार की नाते वहाँ जी बिल्कुल। और उसका जो प्रोमो में आप देख रहे हैं कि रिजवान भाई ने जिस तरीके से उसको परफॉर्म करके दिखाया कि सरकार के नाते, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। आपको खुश आमदेद कहते हैं रिजवान। और इसी के साथ साथ बिल्कुल जनाब यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं जो कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे बार बार आप कह रही थी कि आपने, हाँ, क्योंकि माशाल्लाह दिन ऐसा है, और फिर मैं चाहूँगी कि सैयदुल फातिमातुल ज़हरा जो हैं हमारे लिए बहुत, उनके लिए हम कुछ एक अल्फाज भी अगर बोलें तो वो मैं समझती हूँ कि हम तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जी, ना चीज़ है, खाक है, लेकिन वो दुरूद जो मुझे बहुत पसंद है, खातून जन्नत, तो बस मैं पेश करूँगी कि जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, या यही दुआ है मेरी माँ रहे, सुभान अल्लाह, या रब यही दुआ है मेरी माँ वहीं रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जी फायजा, आप बताएं कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं जो कि इस वक्त इस कंपटीशन के लिए तशरीफ लेकर आए। मेरे पास इनके नाम तो अभी मौजूद नहीं है, मेरे पास से ये खुद अपना इंट्रोडक्शन अपना कराएंगे, उसके बाद कलाम भी पेश आप हैंड माइक उठा लें जी, अपना नाम बताइए। कहकशां सूरी, आप नाते रसूल मकबूल सुनाइए। कहकशां सुहेल। सुहेल, ठीक है जी, सुनाइए। नाम बता दें या फिर पहले इनसे सुन लेते हैं ना, फिर उसके बाद वन बाय वन नाम सुना दीजिए। ये वही वाली बच्ची है ना, वो चेहरा मेरी नहीं, आवाज इनकी बहुत लो है। नहीं, आवाज आ रही है, इनकी आवाज लो। नहीं, आपको नहीं सुनाई देगा, मुझे सुनाई दे रहा है, प्रॉपर आ रहा है जी, बढ़िया। बिस्मिल्लाह। वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता, हर सियाह रात में सूरज है, हदीसें उनकी हर सियाह रात में सूरज है,
ज़माने में अंधेरा हो, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अफजल साहब, आप क्या कहेंगे बच्ची के लिए? क्योंकि आप, मैं क्या कहूँगा, ऐसा कर लेते सबको सुन लेते पहले सुन लें सबको। चलिए आपके साथ दूसरा, आपका नाम? अच्छा, बच्चों को देख के अंदाजा होता है कि तैयारी माशाल्लाह से। दोबारा नाम बताइए। अरहम अहमद खान। अरहम अहमद खान। जी अरहम, सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफा आप हैं, मुजतबा आप हैं, मेरे रब के हैं दिलबर, खुदा की कसम आप ही तो हैं धड़कन मेरे कल्ब की, आप ही तो हैं सरवर, खुदा की कसम। दिल से करते हैं जो मिदहते मुस्तफा, उनको देता है इनाम रब्बुल उला। रिफ़अते शान हसन दे हो जरा, मिल गया उनको मिंबर, खुदा की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूमते थे जिन्हें मुस्तफा और अली, है हुसैन और हसन की तो अज़मत बड़ी, महके सारा जहां आपकी आल से, है वही मुश्को अंबर, खुदा की कसम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मुस्तफा आप हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। फारूक है। अब्दुल्ला फारूक। अब्दुल्ला फारूक है। अब्दुल्ला फारूक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं, सरे आईन सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं, सरे आईन सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं।
اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میری ہر سانس کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ تینوں کنٹیسٹنٹ نے اچھا پڑھا، بڑی انتخاب کلام تینوں کا بہت اچھا تھا۔ سب سے پہلے کہکشاں نے پڑھا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، یہ زاہد فخری صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، لیکن ان کی کوشش بہت اچھی تھی۔ جب اسٹارٹ لیا نا آپ نے تو آپ کا ایک تو سر چھوٹا رہ گیا تھا، آپ بہت نیچے سے آپ نے شروع کیا اور جب اسٹارٹ لیا تو بالکل ہی بے سرا اسٹارٹ تھا، لیکن آپ نے اس کو انترے میں بخوبی نبھایا۔ اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے جو آپ اپنے سر میں اس سے اچھا آپ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، انترا مزید فورس کے ساتھ آتا۔ اوورال آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ۔ اور ارحم خان چھوٹی سی عمر میں اتنا خوبصورت کلام، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ افضل بھائی اس عمر میں بچے جو ہے انتخاب کلام اتنا شاندار اور جاندار کرتے ہیں، اس چیز کا بڑا فقدان تھا، لیکن الحمدللہ جو آنے والی جنریشن ہے اس میں دیکھتا ہوں بچے نے بہت اچھی کوشش کی، اپنی عمر کے حساب سے، اپنے گلے کے حساب سے، جتنا ان کی رینج ہے اس حساب میں رہتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بھی پڑھا۔ عبداللہ فاروق نے کلام پڑھا مظفر وارثی صاحب کا، اور زبیب شاہ صاحب کا یہ پڑھا ہوا ہے، لیکن الاپ جب آپ نے لیا نا وہ الاپ کسی اور کلام کا تھا اور آپ کسی اور کلام میں گئے، ٹھیک ہے؟ اب جو آپ نے لیا تھا وہ میں کہ بے وقت و بے مایا، بالکل ایسے ہی تھا۔ اس کلام کا کیا ہے، لازمی نہیں الاپ لے مقابلے میں، الاپ بیسیکلی آپ اپنا سر سیٹ کرنے کے لیے لیتے ہیں، تھوڑا سا لے لیں، پورا لمبا نہ کہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں اگر آپ نے پڑھنا تھا جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ کیا بات، تھوڑا سا دب کے پڑھ رہے تھے اور کھل کے آپ بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں۔ اوورال آپ نے گلا تھوڑا سا سب کا ہی ڈسٹرب ہے، تھکے ہوئے ہیں سارے، تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کافی دیر کے آئے ہوئے ہیں، لیکن سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ جی فائزہ آپ کیا کہیں گی؟ کافی طویل ریویو دے دیا، میں بھی اسی میں سے کچھ نکات تھے جو میں کہنا چاہتی تھی۔ کہکشاں کو میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ تھوڑا جاندار اسٹارٹ لیا کریں، اور آپ کی آواز میں بہت گنجائش ہے، بہت کیپیسٹی ہے، آپ تھوڑا سا اونچا ایک سر بھی شروع کرتی تو آپ پڑھ سکتی تھیں، اونچا جا سکتی تھیں، تھوڑا سا جاندار شروع کیا کریں ہمیشہ اپنے کلام کو۔ اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، آپ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کی آواز نہیں اسٹیبل ہو پا رہی ہے تو آپ پہلے انہیل اور ایکزیل کریں، اپنی سانس کو کھینچیں اندر اور پھر باہر نکالیں، بھرپور سانس لیں اور اس کے بعد آپ اسٹارٹ کریں، تو اس سے یقیناً بہت فرق پڑے گا۔ باقی پڑھا آپ نے بہت اچھا، انتخاب بھی بہت اچھا تھا، اور ہم نے بھی بہت اچھا پڑھا، بٹ وہ ظاہر ہے کہ ایج میں بھی چھوٹے ہیں، ابھی امیچیور آواز ہے، لیکن اپنے ایج کے لحاظ سے بہت اچھا پڑھا، جگہیں لینے کی جو کوشش کی وہ بھی بہت اچھا تھا۔
اور عبداللہ جو تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں انہوں نے بھی اچھا پڑھا. ان کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تھوڑے سے سینے سے آواز نکالیں, صرف گلے سے نہیں, سینے سے آواز نکالیں. آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, ابھی تو روزہ بھی نہیں ہے ہمارا, ابھی تو ہم کھائے پیے ہوئے ہیں, پانی بھی پی سکتے ہیں. گھبراہٹ ایک الگ چیز ہے, بٹ یہ کہ جب تھوڑی جان سے آواز نکالیں, تھوڑا کیونکہ جب کمپٹیشن میں تو یہ سمجھتی ہوں فائزہ کہ جب آپ کسی کمپٹیشن میں آتے ہیں تو بس ایسا دل چاہتا ہے کہ بس بڑھ چڑھ کر جو ہے نا جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, وہ بہت اچھا پڑھ جاتے ہیں. جو ہوتا ہے نا یہ واقعی بہت مشکل ہوتا ہے. ہمیں اپنا ٹائم یاد ہے جب ہم کمپٹیشن میں جایا کرتے تھے تو باقاعدہ کارے ہوتے تھے اور پیچھے سے پیرنٹس یا ٹیچر جو ہیں وہ حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے تھے, بٹ پھر بھی بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے. اصل میں جو ہے نا آپ کے یہ 2 منٹ بڑے اہم ہوتے ہیں. جیسے آپ کیا کر رہے ہیں, جو یہاں پہ آپ نے آ کے پیش کرنی ہے 2-2.5 منٹ کی پرفارمنس, وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کتنا اچھا آپ پڑھ رہے ہیں, کتنا اچھا نہیں. افضل صاحب کی طرف جاتے ہیں کہ آپ بتائیے ذرا تینوں بچوں کے بارے میں. صرف ان بچوں کو ہی سننے کے لیے بیٹھا تھا, ابھی بات چیت تو ہو چکی تھی سب کچھ, لیکن ایک سب سے اہم مسئلہ جو مجھے نظر آیا نا کہ جتنے بھی ساؤنڈ سسٹم کے جو لوگوں کو سنتے ہوئے انہوں نے سنا ہے نا, اب لوگ پڑھتے نہیں, گنگنا کے پڑھتے ہیں. جسے ہم گنگناتے تھے نا, اس طرح لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساؤنڈ سسٹم اس کو بڑا کر کے دے رہا ہوتا ہے. تو اس بچے نے بھی, اور اس بچے کی تو ابھی آواز جو ہے وہ, اس کو ہم کہتے ہیں ڈوک میں ہے ابھی آواز, بچپن کی آواز ہے نا ابھی صحیح ہے. اور میرے حساب سے اس بچی کی آواز جو ہے وہ فیوچر ہے. اس کے پاس گنجائش ہے, ارادہ ہے, اس نے سر کو چننا ہے کہ کس سر سے میری آواز کا, اس کو اپنی آواز پہچاننی ہے بس. بالکل ارادہ تو اس کے ہاتھ کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے, جو جس نے جس طرح پڑھا ہے ماشاءاللہ وہ اس کے پاس ہے موجود. اس کو چننا ہے کہ میری آواز کی رینج کیا ہے. کوئی اس کو بتا دے کہ بیٹا آپ کو نا یہ سر ہے آپ کا اس وقت. یہ بھی اس سے کوئی زیادہ عمر میں بڑی نہیں ہے بچی, ابھی اس کی آواز بچی کی تھوڑی اور بھاری ہو جائے گی, لیکن انہوں نے جو پڑھا نا وہ آج کل جو نعت خواں پڑھ رہے ہیں وہ گنگناتے ہیں, لیکن ساؤنڈ سسٹم اس کو بہت بڑا کر کے دیتا ہے. بالکل ایسے. ہاں, تو یہ میں تنقید نہیں کر رہا, اب کوئی نہیں پڑھ رہا, ڈیپینڈڈ ہو گئے, نہیں پڑھتا کوئی نہیں ہے, کلیجے سے آواز کوئی نہیں نکالتا, ایسا ہی ہے. وہ صرف ناک سے پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی گانا تھوڑی ہے. صحیح بات, سبحان اللہ. کیا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ دوبارہ آگے جاؤ یا انشاءاللہ کمپٹیشن میں آگے جاتے ہو تو یہ سب چیزوں پر آپ نے فوکس کرنا ہے. سب سے اچھی بات ہے کہ انہوں نے انتخاب واقعی انتخاب بہت اچھا. مجھے تو امید نہیں تھی کہ آج کا بچہ اس طرح کا, جو آج کل کا جو ٹرین چل رہا ہے نعت خوانی کا, نعت خوانی میں اب قوالی پڑھی جاتی ہے اور وہ ردم میں پڑھی جاتی ہے. نعت خوانی ردم میں نہیں ہوتی ہے. ہاں, قوالی ردم میں ہوتی ہے, تکرار ہوتی ہے مصرے کی نا. اب عموماً لوگ قوالی کے کلام جو ہی پڑھتے ہیں وہ ایزی ہو جاتا ہے تھوڑا سا نا, تھوڑا جتنا بھی آپ تیز پڑھیں گے اتنا کم پڑھنا پڑے گا. صحیح. گائکی اس میں سے مائنس ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب ٹیمپو تیز ہوتا ہے تو گائکی غائب ہے اس میں سے, تو یہ آسان طریقہ ہوتا ہے. آج کل تو اسی طرح سب پڑھتے ہیں, لیکن یہ بچے تینوں بچوں نے کلام بھی اچھا ہے, بہت مزہ آیا. اور بڑی اچھا آپ کو موقع ملا ہے, جو آپ کو باتیں سننے کو مل رہی ہے, اس کو گرانے کے سامنے ایک انسٹیٹیوٹ موجود ہے اور انہوں نے آپ کو کہہ دیا تو نہیں, میرے کو بچی کی آواز بڑی پسند آئی. آپ نے اور محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے کیشا, اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, اور تمام لوگوں سے یہی گزارش کہ دعاؤں میں خاص یاد رکھیں سب بچوں کو. اس سے پہلے رزلٹ بتا دیں. ہمارے ساتھ جو ہیں آگے جانے والے 2 کنٹیسٹنٹ ہیں, جن میں سے کہکشاں سہیل اور عبداللہ فاروق ہمارے ساتھ آگے جا رہے ہیں, اور ارحم خان ابھی اور محنت کریں گے. آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے, آپ نے یہ مت سمجھنا کہ آپ نے ہلکا پڑھا ہے, آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. آپ کی آواز جس طریقے سے آپ کی عمر ہے اس سے بہت بڑی آواز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقیاں عطا فرمائے. اور اتنے بڑے استادوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اچھا لگا, بہت اچھا. آپ نے چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کیا ہے نا, چیر کے چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی, تو یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے, اور آپ کے لیے فیوچر کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دیں. اگلے مقابلوں کے لیے خوب محنت, اور جو آج مسٹیکس آپ کی ہیں کوشش کریں ان کو کم کریں, آگے اچھی سے اچھی تیاری کریں. آل دا بیسٹ. ٹھیک ہے جی, اب دل چھوٹا نہیں کرنا, آگے جا کے اپنے بہت اور محنت کرنی. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ جی بریک کا وقت, بریک سے واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
मोअज़्ज़िज़ सामाईन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद फैसल रहमानी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं समाजी और सियासी एक्टिविस्ट हूँ, और आज रमज़ान की इस बाबरकत महीने के अंदर तीसरे रोज़े पे हम तीसरी सहरी पे बैठे हुए हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर जनाब राव करामत साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मुझे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया, और विनर्स टीवी का, कि इतनी खूबसूरत सी ट्रांसमिशन जो आप लोग देख रहे हैं उसमें एक खूबसूरत सा सेगमेंट सूफियाना इश्क़े रमज़ान। आज हमारे दरमियान मुल्क के मशहूर और मारूफ कव्वाल साकिब साबरी साहब आप यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। आपको हम साकिब साहब खुशामदीद कहते हैं। साथ ही हमारे बहुत अहदिल अजीज़ खुर्रम फारूकी साहब, आप पटियाला एसोसिएट रियल इस्टेट की दुनिया में बड़ा काम करते हैं। इस वक्त क्लिफ्टन डिफेंस डिफक्लेरिया का इलेक्शन हुआ, आप उसके मेंबर भी हैं और आपने भरपूर उसमें काम किया, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। हमारा ये सेगमेंट, जैसा कि आपको पता है कि सूफ़ीनिज़म के ऊपर हम बात करते हैं। आजकल सूफ़ी नाइट्स आप देखते हैं, कव्वाल के ऊपर बात होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इतना ये इल्म नहीं है कि सूफियाना कलाम क्या होता है, उसकी कैफियत क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा, और रमज़ान का ये खूबसूरत सा, क्योंकि ये एक समा बांध देता है। और मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे जो मेहमान आते हैं इसमें कव्वाल आएंगे, इसके अंदर मनकबत ख्वां आएंगे, नात ख्वां आएंगे, और उनको हम प्रमोट करेंगे विनर्स टीवी के थ्रू। तो मैं एक दफ़ा फिर अपने प्रोड्यूसर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोग्राम का नाम सूफियाना इश्क़े रमज़ान है, तो आज हमारे दरमियान साकिब साबरी साहब मौजूद हैं। साकिब साहब, हम प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे। आज आप यहाँ पर मेहमान हैं, कैसा लगा आपको विनर्स टीवी में आके? बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं तमाम चैनल का, फैसल भाई आपका, सबका शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन मैं देख रहा हूँ 2 दिन से 3 दिन से आप कर रहे हैं। मौला आपको बहुत कामयाब करे, और फर्स्ट टाइम इस तरह पहला प्रोग्राम आप कर रहे हैं, मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या औकात है, बस मुझे मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया, और इस तरह से हमने सूफियाना इश्क़े रमज़ान पे हमने ये काम किया। तो मैं चाहूँगा कि आप मौला के नाम से कोई मनकबत स्टार्ट करें प्लीज़। सर बिल्कुल, मौला हुसैन का कलाम पेश कर रहा हूँ, हमारे भाई अमजद फरीद साहब जी का पढ़ा हुआ कलाम। या हुसैन मेरे मौला, मेरे मौला, मौला खुशी से सर को कटाए, कोई तो मैं जानूं वादा ऐसा भी, वादा ऐसा भी निभाए, कोई तो मैं जानूं। बशर नबी भी बने और खुदाई के दावे, हुसैन बन के दिखाए, कोई तो मैं जानूं। तो ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मोइनुद्दीन कि कैसा बादशाह हुसैन है, कैसा बादशाह हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मोइनुद्दीन। हम सब का बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। पानी की तलब हो तो बस एक काम किया कर,
करबल के हवाले से भी एक जाम पिया कर, पानी की तलब हो तो बस एक काम किया कर, करबल के हवाले से भी एक जाम पिया कर, कि मुझको हुसैन इब्ने अली ने ये नसीहतें, जालिम हो मुकाबिल तो मेरा नाम लिया कर, क्योंकि ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। कैसा बादशाह हुसैन है, काबिल समाज शेर पेश कर रहा हूँ फैसल भाई। काबू में मेरे जब कभी जज्बात आ गए, कुछ आशिना से नाम मेरे पास आ गए, मांगी जो भीख दे के सकीना का वास्ता, मांगी जो भीख दे के सकीना का वास्ता, मौला से पहले हजरत अब्बास आ गए, बोलो ऐसा बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, वो पंचतन की अंजुमन का पांचवा चराग है, हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पेसर, और हम सबका इमाम तीसरा हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है। क्या बात है, क्या बात है साकिब साबरी साहब, आपने वाकई, जैसे मैंने आपसे कहा, इस प्रोग्राम का नाम है सूफियाना इश्क़ रमज़ान। इस सेगमेंट के अंदर क्या माहौल तारीख करा है आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त साबरी साहब। खुर्रम फारूकी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमेशा आपको हम देखते हैं कि आप सोशल एक्टिविटी के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, रियल इस्टेट की दुनिया में आप काम करते हैं। अभी पिछले दिनों डिफक्लेरिया का इलेक्शन हुआ, क्योंकि ये सारी बातें होती रहती हैं, आपको पता है जो हमारा सेगमेंट है, लेकिन क्योंकि सोशल भी बातें हो रही हैं, क्योंकि आज मैं ये बात करना ज़रूरी समझूंगा इस विनर्स टीवी के थ्रू। आज एक बहुत बड़ा इक़दाम किया है और जेडीसी के ज़फ़र अब्बास, और वो ये किया है कि, और ये बहुत अच्छा मैसेज है, मैं ये मैसेज में नाम इसलिए ले रहा हूँ कि किसी ने भी काम किया है, पूरी कौम के लिए काम किया है। ये जो फ्रूट फल जो आप देख रहे हैं इतना महंगा कर दिया गया है, उसके खिलाफ कंपेन करिए कि 3 दिन आप ना लें, ये खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ इसमें साथ दीजिएगा। खुर्रम फारूकी साहब, मैंने असल में ये बात को ऐड इसलिए किया है क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है, और आप क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं, रियल इस्टेट से काम करते हैं, तो क्या कहेंगे आप प्लीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो विनर्स टीवी का बहुत शुक्रिया कि इस ट्रांसमिशन की आपको मुबारकबाद हो फैसल भाई कि आपने इसकी शुरुआत करी और आपने हमें स्पेस दिया, बहुत शुक्रिया। और दूसरा, आपने ज़फ़र अब्बास के ज़िक्र से शुरू करा। अच्छा काम कोई भी करे तो उसको आगे बढ़ाना भी चाहिए, और ख़ास तौर पर कराची में भिखारियों का, फ्रूट सब्ज़ी, एक आम आदमी और महंगाई, ये तमाम चीज़ ऐसे इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ नहीं है रहे, अब ये ज़िंदगी और मौत का मसला बन गए। अगर इस तरह की अवेयरनेस ज़फ़र अब्बास या कोई भी फैलाए और उसका फौरी रिएक्ट हो, तो माशरे को इस वक्त इसी चीज़ की बेइंतहा ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर दूसरा, मैं खुर्रम फारूकी पटियाला एसोसिएट और मैं जमनावा पे रियल इस्टेट का काम करता हूँ, और इस 23 मार्च को 23 साल हो जाएंगे ये काम करते हुए। और फिर आपने ये पूछा कि डिफक्लेरिया के इलेक्शन, जी बिल्कुल बिल्कुल, इतना बड़ा इलेक्शन हुआ, पूरे पाकिस्तान के लोग उसमें इन्वॉल्व, फिर क्लिफ्टन और डिफेंस के रियल इस्टेट, मेरा तो पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ देखने का, और इतनी बड़ी तादाद में लोग, तो मैं तो समझा नहीं क्या था ये। जी जी जी, ये मैं आपको समझाता हूँ। डिफक्लेरिया, हम रियल इस्टेट तो सब समझते हैं, डिफक्लेरिया क्या है, इसका मतलब है डिफेंस क्लिफ्टन एसोसिएशन रियल्टर्स की, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, सबसे बड़ी। तकरीबन 26 साल हो गए इसको बने हुए। इसके बाई लॉज, इसका मंशूर और इसका तरीक़ाकार बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत मजबूत है। तकरीबन सारे लोग प्रोफेशनल हैं, और क्लिफ्टन और डिफेंस में एक ख़ास बात भी होती है कि जो भी पावर में लोग होते हैं,
साहिब हैसियत और सरबत लोग होते हैं, उनकी शनाख्ती कार्ड पर आप एड्रेस देखेंगे तो क्लिफ्टन और डिफेंस का मिलेगा। ठीक। तो हमारे बेशुमार मेंबर्स जो हैं वो सेनेटर्स भी हैं, कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं, सूबाई के भी हैं, लेकिन हमारे इस डिस्प्ले के प्लेटफॉर्म पर सियासत कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। और टोटली ये वेलफेयर का इदारा है और हमारा एक पूरा सिस्टम है, उसके अंदर सदर होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, वेलफेयर सेक्रेटरी होता है, मीडिया सेक्रेटरी होता है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होता है, और अभी हालिया हमने बहरिया टाउन में हमारे बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक नए सेक्रेटरी का इजाफा करा है ताकि वो एक ब्रिजिंग कर सके जो इधर के लोगों को और भी कोई प्रॉब्लम्स हों। तो डिफ्टली एक बहुत मजबूत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है और 3000 की लगभग स्टेट एजेंसियाँ हैं क्लिफ्टन डिफेंस में माशाल्लाह। 2200 से ज़्यादा हमारे मेंबर हैं, एलिजिबल मेंबर हैं जो वोट और सपोर्ट करते हैं। 12-15 दिन बड़ा मेला लगता है। क्लिफ्टन डिफेंस की जितनी भी स्टेट एजेंसियाँ आप देखेंगे तो सब रंग बिरंगे। जी बिल्कुल खुर्रम भाई, मैंने देखा माशाल्लाह क्लिफ्टन डिफेंस के अंदर जिस तरीके से काम हो रहा है और आप लोग काम कर रहे हैं, और अभी आपकी पूरी एक नई टीम आई है जो विनर टीम है। मैं चाहूँगा कि उनको भी विनर्स टीवी पे उनको इनवाइट करता हूँ आपको इस प्रोग्राम के थ्रू, ताकि यह है कि वो लोग भी आएँ और पब्लिक को मैसेज दें कि क्लिफ्टन और डिफेंस में रहने वाला किस तरह से सहूलत ले सकता है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा प्रोग्राम सूफियाना इश्क रमज़ान आप देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप पसंद करेंगे और इस प्रोग्राम को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे दरमियान क्योंकि साबरी कवाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, साकिब साबरी की आपने मनकबत भी सुनी, आपने इनका कलाम सुना, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। तो मैं चाहूँगा कि एक कलाम आपसे और प्लीज़ दरख्वास्त। बिल्कुल फजल भाई, ये कलाम भी मैं मौला का सुना रहा हूँ और ये भी हाल ही में मैंने रिकॉर्ड किया है और मौला के करम से पूरे पाकिस्तान में बहुत सुना जा रहा है। अच्छा, इस कलाम का ताल्लुक भी ज़फ़र भाई ने जो आवाज़ उठाई है JDC, उसी हवाले से महंगाई और लोगों के उससे फिर वो एक काम कर रहे हैं, लंगर चलाते हैं। तो ये हैदरी लंगर है जो कायनात बनी थी तो शुरू हुआ था और कायनात ख़त्म होगी तो ये लंगर तब भी जारी रहे। ये कलाम मेरा नया आया है, बहुत पसंद किया जा रहा है, वही सुना रहा हूँ। पंजतन कहूँ गुलामों का दर का सिकंदर, पंजतन कहूँ गुलामों का दर का सिकंदर, चादर चढ़ाने जाऊंगा मैं लाल कलंदर, चादर चढ़ाने जाऊंगा मैं लाल कलंदर। हैदरी लंगर चलेगा, हैदरी लंगर, हैदरी लंगर चलेगा, हैदरी लंगर, पंजतन कहूँ गुलामों का दर का सिकंदर, निस्बत से पंजतन की दुनिया में है भरम, घर में लगा है मेरे अब्बास का आलम, निस्बत से पंजतन की दुनिया में है भरम, घर में लगा है मेरे अब्बास का आलम, जिक्र अली ने कर दिया है मुझको चवंगर। हैदरी लंगर चलेगा, हैदरी लंगर, हैदरी लंगर चलेगा, हैदरी लंगर, शमे विलायत की जिस दर से जली है, हसनैन के बाबा है मेरे मौला अली है, शमे विलायत की जिस दर से जली है, हसनैन के बाबा है मेरे मौला अली है, जो गया है दर का बदलता है मुकद्दर, राबिया का लंगर, अली शाह का लंगर, लाल शाह का लंगर, दम 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 का लंगर, दम 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 का लंगर, जो गया है दर का बदलता है मुकद्दर। हैदरी लंगर चलेगा, हैदरी लंगर, हैदरी लंगर चलेगा, हैदरी लंगर, मैं हूँ लंगर, मेरा सेवा से है ठिकाना, मैं हूँ लंगर, मेरा सेवा से है ठिकाना, ये है दीवाना लाल का जाने ज़माना, ये है दीवाना लाल का जाने ज़माना, या मीर ये है मेरा तरफ लाल कलंदर। हैदरी लंगर चलेगा, हैदरी लंगर, हैदरी लंगर चलेगा, हैदरी लंगर। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वो कैफियत
کہ جو میں فیل کر رہا ہوں کہ میں نے صوفیانہ عشق رمضان پہ جب میں نے یہ پروگرام سیگمنٹ اسٹارٹ کیا اور میں یہ سوچ رہا تھا، عمار بابر بھائی موجود ہیں، وہ بتائیں گے کہ باقی کہ مجھے تو میرا پہلا موقع ہے اس طرح سے لائیو ٹرانسمیشن کرنے کا، تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے سامعین کو پسند آئے گا، تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور صابری بھائی واقعی آپ نے ماحول بنا دیا۔ خرم فاروقی بھائی، آپ کو کیسا لگا آ کے ہماری اس ٹرانسمیشن میں؟ آپ کیا کہیں گے وینس ٹی وی کے حوالے سے اور ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے؟ فیصل بھائی، وینس ٹی وی ایک بڑا نام ہے اور اس میں بڑے اچھے پروگرامز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ رمضان ٹرانسمیشن کا آپ کا یہ پروگرام اور آپ کا سیٹ ماشاءاللہ، اس کو دیکھ کر اس کی تعریف نہ کرنا تو زیادتی ہوگی، یہ تو ویسے ہی ایسی بات ہے، اور بہت اچھا پروگرام ہے اور میں 2 دن سے دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس پروگرام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ ہمارے جو پروڈیوسر ہیں راؤ کرامت بھائی، آپ جانتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں، آپ یقین کریں وہ جب شام سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز اتنی بڑی ٹرانسمیشن کو چلانا جو ہے کوئی مذاق کام نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ تمام چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فرائض انجام دے رہا ہوں، یہ ساری محبتیں انہی کی ہیں، اور انہی کی موٹیویشن کی وجہ سے میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ نہیں، آپ کو سلامت رکھے، اور راؤ کرامت بھائی کو میری طرف سے بھی خاص طور پر بہت بہت مبارک ہو۔ اور صرف سیٹ پر ٹی وی پہ تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے نا 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہاں 20-30-40 لوگوں کو جو ایکٹیو دیکھ رہا ہوں، اس کے پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے، اور راؤ کرامت صاحب کو ایک کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہ جس محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں، وہ پیشنس ہے، وہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں وینس ٹی وی کے تھرو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آج یہ پہلا سیگمنٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ہم پچھلے 3 دن سے کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہی تھا کہ رات میں 10:30 بجے کے بعد چاند نظر آیا، اور لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں نے ٹرانسمیشن کری، اور آج ہم تیسرے روزے پر ہم لوگ ہیں موجود یہاں پر۔ اور میں ان تمام منقبت خواں، قوال، نعت خواں جو اپنا ٹیلنٹ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ وینس ٹی وی پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے پروڈیوسر راؤ کرامت صاحب کر سکتے ہیں، مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو یہ پلیٹ فارم دیں گے، کیونکہ یہ سحری کی ٹرانسمیشن کا مین مقصد یہ سیگمنٹ کا مین مقصد یہ ہے کہ صوفی نظم کو پروموٹ کرنا۔ تو صوفی نظم کو پروموٹ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کوئی ہمارے یہاں پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ جا کر نیا ٹیلنٹ پروموٹ کیا جائے۔ تو کیونکہ آج ہمارے درمیان ثاقب صابری صاحب ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آخری آپ کے ساتھ جو ہے آخری آپ کے کلام پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ لال میری پگ رکھیوں بنا جھولے لالڑے سدڑی دا سیون دا شاہ کلندر دمادم مست کلندر علی دا پہلا او لال میری او لال میری علی 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 ماوانو پیرا بچڑے دینا، ماوانو پیرا بچڑے دینا، پیڑاں دے جائے پیر والا جھولے لالڑے، پیڑاں دے جائے پیر والا جھولے لالڑے، سدڑی دا سیون دا شاہباز کلندر حق دمادم مست کلندر علی دا پہلا او لال میری او لال میری۔ بہت زبردست ثاقب صابری صاحب، آپ نے سما طاری کر دیا، اور میرے لیے تو بڑا اعزاز ہے کہ آپ تمام مہمان یہاں پر آئے، اور آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا، میں امید کرتا ہوں کیونکہ میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میرے لیے یہ کیونکہ میرا پہلا سیگمنٹ ہے اور پہلا پروگرام ہے جو میں لائیو اس طریقے سے کر رہا ہوں۔ آپ کے لیے اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے ایک خوبصورت سا اشعار جی جی کہ دعائیں مانگ رہا ہوں خدائے برتر سے، گلاب ان سب کی امیدوں کا پائے مال نہ ہو، ہر ایک عروج کے پیچھے زوال ہوتا ہے، اور اللہ آپ کو اور اس چینل کو عروج دے اتنا جسے زوال نہ ہو۔ آمین آمین آمین۔ آپ تمام دوستوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور جس طرح سے آج کے ہمارے مہمان خرم فاروقی صاحب، صابری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ٹائم نکال کے آئے اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں شرکت کری، میں بے حد آپ کا شکر گزار ہوں۔
اور امید کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمارا اس پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وہ اس کا فیڈ بیک دیں گے کہ کیسا رہا، اور کل ہمارے درمیان جو ہے ہمارے سامنے یہاں پر، کیونکہ بہت سارے قوال آ رہے ہیں ڈیلی، ہم نے روزانہ بہت سارے پروگرام میں رکھا ہوا ہے، کل صوفی قوال یہاں پر موجود ہوں گے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ یہاں پر جو قوال آئیں گے وہ منقبت اور تمام چیزوں سے بڑا آپ کو مزہ آئے گا. مطلب آپ سحری کی جب کل چوتھی ٹرانسمیشن آپ دیکھیں گے تو کل علی عباس ہمارے درمیان موجود ہوں گے اپنی ٹیم کے ساتھ. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فیصل رحمانی کو اجازت دیجیے. امیج بلڈنگ فار ڈفٹلیریا جس کی میں نمائندگی کر رہا ہوں، اور اس کی طرف سے آپ نے ان کو ویلکم بھی کرا ہے، اور میں آپ کی توسط سے اپنے ڈفٹلیرینس جو جیت کر ابھی آئیں یا جو بھی آنا چاہے آپ کے پروگرام میں وہ آئے، اپنا نقطہ نظر بیان کرے. اور ایک بہت بڑی ایسوسیشن ہے. بالکل سر، بالکل 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 اجازت. ٹھیک ہے، بالکل سر. تھینک یو فیصل بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے نام جس کے قبضے میں تمام جہانوں کے نظام. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات. اے نبی، اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنوں تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو، بے حد بھیجو اور بھیجتے رہو. قرآن پاک کی تعلیم کے نظر میں اور اس فلسفے کو ہم اپناتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اسی میں ہماری آخرت کی کنجی بھی ہے. معزز ناظرین، آج آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سحر ٹرانسمیشن 3 رمضان المبارک. آپ کا میزبان سید عمار بابر حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ میرے بڑے پیارے سے بھائی جو اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں ذیشان اظہر بھی موجود ہے. ذیشان ماشاءاللہ آپ موجود ہیں اور بڑے اچھے لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ پاک ہم لوگوں کو اس رمضان کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمائے، اس انداز میں عطا فرمائے کہ جس انداز میں ادا کرنے کا حق ہے. لیکن اس حق کو حاصل کرنے کے لیے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ خالق نے ہمیں تخلیق کیا، تو جو خالق تخلیق کرتا ہے تو اپنی تخلیق کی ہوئی چیز سے اس خالق کی یہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ جو چیز تخلیق اس نے کی ہے وہ اس کی تابع ہو. تو میرا رب یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میری اتباع کریں. میرا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے آگے ہر وقت اس کے حکم پر اپنا سر بسجود کر لیں اور اس کے حکم کے آگے نہ کریں. یہی منشائے قدرت بھی ہے اور یہی تقاضائے بشری بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جس انداز میں انہوں نے گزاری، یقینی طور پر ہم اس انداز میں نہیں گزار سکتے، نہ ہی ہماری صلاحیت ہے، نہ ہی ہماری اوقات ہے. لیکن ہم اپنے حضور، اپنے پیارے نبی سرور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ سنتوں کو، ان کے کچھ عمل کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو یقیناً ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. عزیزان گرامی، آج 3 رمضان المبارک ایک عظیم سانحہ وقوع پذیر ہوا، یعنی سیدہ طاہرہ طیبہ زاہدہ عاکفہ خاتون جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا قرار و سکون، کہ وہ جن کو کہ اللہ رب العزت نے آج اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیا، اور آج کا وہ دن تھا کہ آپ کا وصال وقوع پذیر ہوا. یقینی طور پر تاریخ میں ایک بڑا سانحہ تھا. سیدہ کون؟ سیدہ وہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی. سیدہ کون؟ کہ جن کی خواہش کو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹالا نہیں. سیدہ کون؟ سیدہ وہ کہ جن کا وسیلہ اگر بارگاہ ایزدی میں پیش کر دیا جائے آج بھی تو وہ دعا، وہ آرزو رد نہیں کی جاتی. سیدہ کون؟ سیدہ وہ کہ جو حسین اور حسن کی والدہ ہے. سیدہ کون؟ سیدہ وہ کہ جس نے اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کی کہ آج تک کوئی ماں نہ کر سکی اور نہ کر سکے گی. سیدہ کون؟ سیدہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی جنگوں میں
ان کے ساتھ شامل رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ سیدہ کون؟ سیدہ وہ جو جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی جھولی میں ڈال دیا۔ سیدہ کون؟ سیدہ وہ کہ جب پورے دن محنت و مشقت کرنے کے بعد رات کو اپنے خالق کے سامنے پیش ہوتی تھیں، نوافل ادا کرتی تھی تو نہ جانے کب رات گزر جایا کرتی تھی، اور پھر بھی آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہا کرتی تھیں کہ اے اللہ میں حق بندگی ادا نہ کر سکی، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ سیدہ کون؟ سیدہ وہ جو صبر و استقلال کا پیکر ہے کہ اس نے وہ کہانی رقم کی کہ وہ قلم آج تک دریافت نہ ہو سکا، وہ کرتاس آج تک بن نہ سکا کہ سیدہ جیسی کہانی کو دوبارہ کوئی لکھ سکے۔ سیدہ کون؟ سیدہ وہ جو پیکر حیا ہیں، سیدہ وہ کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، سیدہ وہ جو رہتی دنیا تک کے لیے بچیوں کے لیے خواتین کے لیے راہ مشعل ہیں، سیدہ وہ کہ جن کی اگر تقلید کی جائے تو یقیناً میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ہو جائیں گی، اللہ کی پیاری ہو جائیں گی، اور بارگاہ ایزدی میں ان کا ایک عظیم مقام و مرتبہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عظیم خاتون جنت ہماری والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی لاڈلی ترین صاحب زادی کے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی اور خاتون جنت کا خطاب دے دیا تھا، جو کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں حشر کے میدان میں تشریف لے کر کے آئیں گی۔ آج کا دن پھر اس بات کا اعادہ کرنے کا دن ہے کہ جس انداز میں وہ حیا کی پیکر تھیں، جس انداز میں انہوں نے تقاضائے حیا بتایا، میری بہنوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے، میری بیٹیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو فالو کیا جائے، ان کو جانا جائے، ان کو پرکھا جائے، انہیں اسٹڈی کیا جائے، تاکہ ہم جب بحضور اللہ رب العزت پیش ہوں تو ہماری کچھ تو لاج رہ جائے۔ ناظرین کرام، خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کے لیے جاری و ساری ہے، برکت سحر رمضان ٹرانسمیشن جو 30 رمضان مبارک تک جاری رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً خوبصورت ہوسٹ آپ کے سامنے خوبصورت گیسٹ کو جو ہے وہ پیش کرتے رہیں گے۔ اس وقت میں اس خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں اور تھوڑے سے وقفے میں کچھ اپنی ذمہ داریاں نبھانا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز ہم آج کا جو دن ہے 3 رمضان مبارک سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کے نام کرتے ہیں اس ٹرانسمیشن کو، اور میں صدف حسین سے گزارش کروں گا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان میں کوئی کلام سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ آپ پڑھیں، آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں منس چینل کی کہ اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں پیش کروں گی۔ ان کے صدقے میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہاں بیٹھنا پڑھنا آمین ثم آمین۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ،
اور اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ صدف حسین بارگاہ فاطمہ میں اپنی عقیدت پیش کر رہی تھی، اور یقیناً آج کے دن کی مناسبت سے یہ ضروری تھا کہ ہم اس عظیم ہستی کو یاد کریں، نہ صرف یاد کریں بلکہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ترغیب دیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کو اپنائیں تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں۔ میں ایک اور کلام کے لیے پروگرام میں موجود ایک خوبصورت ثناخواں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سید وقار شاہ، سید وقار شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ مختصراً بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹتا صدقہ بطول کا، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سلطان دو جہان بابا بطول کا، سلطان دو جہان بابا بطول کا، اور رہتی میری دیکھ لو یہ موجیں لگی ہوئی، رہتی ہے میری دیکھ لو یہ موجیں لگی ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک، واہ 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 واہ، کیسا بطول کا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک بے شک بے شک۔ ہے یہ کیسا بطول کا، اور سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی کنیز ہے، واہ 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 واہ، سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی بے شک بے شک، واہ واہ واہ، بطول کا میرا ہے باپ دادا بھی منگتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید وقار شاہ
اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے سیدہ فاطمۃ الزہرا سے. ان کے ساتھ ہی موجود ہیں محمد بلال قادری. میں چاہوں گا کہ ایک شعر آپ بھی کسی کلام کا پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک بے شک. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. سبحان اللہ. بڑا ذیشان بھائی بڑا خوبصورت کلام پیش کیا. میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو اور گیسٹ موجود ہیں ان کو آپ طرف کیجئے. میں فیصل سرور صاحب سے خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. آپ کو پہلے تو رمضان بہت بہت مبارک ہو. وہ کہ آج تیسرا رمضان ہے اور تیسری سحری ہے, لیکن ہماری آج ملاقات ہوئی ہے, تو میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو. سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا تعلق سوشل ویلفیئر سے ہے؟ جی, میرا تعلق سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا وینس چینل کا اور ہمارے جو دوست ہیں راؤ کرامت صاحب کا. بالکل جی. تو اس کے بعد یہ کہ میرا تعلق جو ہے وہ سوشل جو ہے ایکٹیویٹیز سے ہے. آپ کس این جی او سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی, ہم آئیڈیل ویلفیئر ایسوسیشن سے ہمارا آئیڈیل ویلفیئر ایسوسیشن سے. تو مجھے راؤ بھائی نے جو بتایا, میں آپ سے چاہوں گا کیونکہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی زبانی سننا چاہیں گے کہ آپ معاونت سب لوگ کرتے ہیں, راشن میں کرتے ہیں, مطلب اگر آپ کے پاس رینٹ کے پیسے نہیں ہیں تو میں نے سنا کہ آپ میڈیسنز میں بھی لوگوں کی معاونت کرتے ہیں. جی, پچھلے ہم تقریباً 5 ایئر سے 5 سال سے ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر ہماری زیادہ تر فوڈ کے اوپر ہو گیا, راشن کے ایکٹیویٹیز ہو گئیں, اور میڈیسنس کے حوالے سے ہو گیا. اس کے اندر ہمارا کورنگی کے اندر ایک ہاسپٹل ہے, السانی آزمیہ ہاسپٹل. السانی آزمیہ ہاسپٹل, وہ بھی زیر تمام ہمارے ہی آئیڈیل ویلفیئر کے جو ہے اس میں ہے گا, انڈر میں ہے گا. پھر اس کے بعد ایجوکیشن کے اوپر ہے گا. لاسٹ ابھی انٹرنشپس کے حوالے سے کچھ پروگرامز تھے اسکالرشپ پہ, تو ان کو انٹرنشپس اسکولس میں کی ایکٹیویٹیز میں کروائی تھی. اچھا, میں میڈیکل کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ میڈیکل کچھ اسپیسیفک چیزیں ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں, یا ہر شعبہ, اگر دل کا مرض ہے, اگر گائنی پرابلم ہے, اگر آپ کو کوئی جنرل پرابلمز ہے, آپ سب چیزوں میں معاونت دیتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تو ہم لوگ جو ہمارا السانی آزمی ہاسپٹل ہے وہ ہو گیا, تو اس میں ہم زیادہ تر بچوں کے حوالے سے ہو گیا, گائنیز کے حوالے سے ہو گیا, اور اسکن اسپیشلسٹ کے حوالے سے ہو گیا. جی, اس کے اندر ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہیں وہ گائنیز کے حوالے سے اور اسکن اسپیشلسٹ کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں. ایک سوال میرا اور جو دیکھنے والے بھی کریں گے, اور ہمارے بابر بھائی بھی اس چیز کو ایگری کریں گے اسی سے, کہ کچھ ویلفیئرز ایسی ہوتی ہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا لیکن میں لوگوں کی جانکاری کے لیے بات کر رہا ہوں, کہ بولتی ہیں کہ ہم راشن دیں گے, اور اس کے بعد پھر وہ ایک لمبی لائن ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ 6 مہینے کا ڈیوریشن ہوتا ہے, ٹھپا لگا کر دیتے ہیں آپ کو ضرور کہ یہ آپ کا کارڈ ہے, اس پر آپ کو ملے گا. تو آپ کا منتھلی بیسس پر ہوتا ہے, ویریفیکیشن کا کیا ڈیوریشن ہوتا ہے, تھوڑا سا ہی بتائے گا. سب پہلا تو یہ کہ لاسٹ 5 سال سے میرا جتنی بھی راشن کے حوالے سے اور جتنے بھی ہمارے پروگرام چل رہے ہیں, وہاں پر ہم نے کہیں پر بھی اپنی ایک وہ نہیں رکھی ہے. ٹھیک ہے, جو ضرورت مند ہمارے پاس آتے ہیں ان کی باقاعدہ طور پہ ایک ویریفیکیشن ہے,
वो वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होता है तो उनकी हम फिर मंथली बेस पे जो भी हम मदद कर सकते हैं वो उनकी करते हैं। ज़बरदस्त। इसी के बाद शिजा हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे चाहूँगा कि चंद कलाम के अशार आप हमें सुनाइए, क्योंकि उसके बाद हम टूवर्ड्स टू एंड है प्रोग्राम के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। अनवार बनाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद की तरह हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। और सर पे रख दीजिए जरा दस्त तसल्ली, आका गम के मारे ज़माने के सताए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, लहू मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह शिजा, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। अल्लाह ताला आप दोनों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। और फैसल भाई आपका बहुत शुक्रिया, बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बिलाल आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हम इजाज़त लेते हैं। मौजूद नाज़रीन कराम, देखने और सुनने वालों को एक बार फिर मैं बहुत सारी दुआएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, इस रमज़ान में पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत बनाए, पाकिस्तान की अफवाज को मजीद मजबूत बनाए। इसी दुआ के साथ कल तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान ज़ीशान अज़हर को और सैयद अम्मार बाबर को। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और जनाब इसी के साथ मैं भी चाहूँगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसद से परहेज़ करते रहो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह से कहा जाता है जिस तरह से आग सूखी लकड़ी या घास को कहा जाती है। इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी रहमत सहर में। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान। ये